ان کی قدر انہیں کی بھی نہیں ہے، تو آئندہ کوئی ایسا ملے گا بھی نہیں ان کو کہ ان کی قدر کریں۔ ان کی قدر ہم لوگوں نے کی ہی نہیں ہے، ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم ان کی قدر کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری یہی دعا کہ جنت الفردوس میں جگہ دے بس۔ السلام علیکم، میں ہوں زاہدہ راہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج اس بچے کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تھوڑی سی، جس نے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا، کہاں بھوپال، کہاں ہالینڈ اور کہاں پاکستان کا H8 قبرستان۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی قبر پر، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر H8 قبرستان میں کیوں ان کو دفن کیا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو مشکلات دیکھی آج وہ منو مٹی تلے جا سوئے ہیں۔ تو قوم جو ہے ان کے احسانوں کا قرض تو کبھی بھی نہیں چکا سکتی، لیکن میرا خیال سے ہر پاکستانی جو یہاں تک پہنچ سکتا ہے، جو یہاں آ سکتا ہے، ان کو یہاں ان کی قبر پر آ کر ضرور ایک بار فاتح خوانی ضرور کرنی چاہیے، تاکہ شاید ہم کہیں نہ کہیں ان کا تھوڑا بہت قرض چکا سکیں۔ ویسے تو میرا خیال سے 22 کروڑ عوام مل کر بھی ان کا قرض نہیں اتار سکتی، لیکن ایک کوشش ہے کہ شاید ان کی روح کو سکون مل جائے۔ جو ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا گیا اس کا تو ہم کوئی خمیازہ نہیں ان کو دے سکتے، کچھ ان کا اب ریٹرن نہیں کر سکتے، لیکن اب شاید ان کی روح کو کوئی تسکین ہو جائے اگر ہر پاکستانی بھی یہاں آ کر ایک بار الحمدللہ جو فاتح خوانی ہے جو ایک بار کر لے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ H8 قبرستان میں ان کو کیوں دفنایا گیا۔ تو ناظرین، ان کی بیوی کا جو تعلق ہے ہالینڈ سے ہے، اور کہاں ہالینڈ، کہاں بھوپال۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے انٹرو میں ہالینڈ کا کیوں ذکر کیا، تو کہاں ہالینڈ تھا، کہاں بھوپال تھا، اور کہاں پاکستان تھا۔ کہاں ان کو اپنی بیوی ملی اور ان سے شادی کی، اور ان کی ہی خواہش تھی کہ بنی گالہ میں جو ہے، ان کی وائف کی خواہش تھی کہ بنی گالہ میں جو ہے گھر بنایا جائے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کی خواہش پر بنی گالہ میں گھر بنایا، اور بنی گالہ میں گھر بنانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہالینڈ میں تھوڑے سے سی ایریاز زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ گھر ان کا ایسی جگہ پہ تھا جہاں پانی والا ایریا تھا، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے بنی گالہ میں اس لیے ان کو گھر بنا کے دیا تھا۔ تو آخری وقت پر بھی اور آخری آرام گاہ میں جاتے ہوئے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنی بیوی کا خیال تھا، اور بیوی بھی یہی چاہتی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جہاں دفن ہوں گے مجھے بھی وہاں دفنایا جائے۔ تو H8 قبرستان میں اس لیے دفنایا گیا ہے، اور فیصل مسجد میں اس لیے نہیں دفنایا گیا کیونکہ فیصل مسجد میں جو ہے ایک قبر کی جگہ مل سکتی تھی، اور H8 قبرستان میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان کو H8 قبرستان میں دفنایا گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں سچے رشتے۔ انہوں نے صرف اپنے ملک سے ہی محب الوطنی کا جذبہ نہیں دکھایا، بلکہ اپنے رشتوں سے بھی انہوں نے پوری وفاداری نبھائی ہے۔ اور واقعی یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قبر میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، آپ کے اعمال ہوتے ہیں، آپ کا کفن ہوتا ہے، اور آپ خود ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پھر بھی لوگ ہوس ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، ملکی خزانے کو لوٹتے ہیں، جو چاہے وہ کر۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہیں کچھ نہیں بنایا۔ انہوں نے اس قوم کے لیے کیا جو کیا، اس کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آج جو ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، تو اس شخص کی وجہ سے ہیں۔ تو میرا خیال سے اس کا قرض تو ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی جائیداد نہیں بنائی جس کا انہوں کو آگے جا کے حساب دیتے ہوئے ان کا ضمیر مطمئن نہ ہو کہ میں نے یہ قوم کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ قومی خزانے کو لوٹا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جو اس قوم کی دھرتی پر بوجھ ہیں، اور پاکستان کے خزانے کو بھی لوٹتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے جو ہے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک مثال سیٹ کی ہے، اور ایسا ہیرو ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ نہ صرف پاکستانیوں کو فخر ہے، بلکہ میرا خیال سے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تو جو فخر ہے ان پر جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، لیکن میرا خیال سے پوری دنیا میں ان کے فین فالوئنگ موجود ہے، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، اب بلا مذہب کی تمیز کیے، اور ان کو سراہتے ہیں، ان کو کام کو پسند کرتے ہیں، ان کے محب الوطنی کے جذبے کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی اپنے ملک کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن جو آج بھی ان کا ایک فکرہ بار بار وائرل ہو رہا ہے ان کی ڈیتھ کے بعد،
کہ میں اس قوم کے لیے کام کر کے بہت پچھتایا ہوں. تو واقعی ایسے ہیرو کی نے یہ ورڈز کہے, یہ لفظ کہے, تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی. ہم اس کو اس نہج پر لے کر آئے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم قومی ہیروز کی ان کی زندگی میں قدر نہیں کرتے, ہمیں اس کی قدر نہیں آتی. ہمیں بہت معمولی سی بات لگتی ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, لیکن جس نے کیا اس کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی سے ایک تو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم محب الوطنی ہونی چاہیے. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اس مٹی کا قرض اتارنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے. آپ اتنے آرام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں رہ رہا ہوں تو بس رہ رہا ہوں, یہ میرا حق ہے اور یہ میرا پاکستان ہے. اس پاکستان نے اگر آپ کو آزادی دی ہے, بہت کچھ دیا, تو آپ پر بھی کچھ, آپ کے اوپر بھی کچھ لاگو ہوتا ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ کریں, اس دھرتی کے لیے کچھ کریں. تو آج کل کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑا میسیج ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کو. میرا خیال سے موٹیویشنل سٹوری بہت ہے, آپ کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ان کی سٹوریز کتابوں میں لکھی جانی چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہاں سے اٹھے تھے, کہاں گئے, کہاں کہاں انہوں نے دھکے کھائے اور پھر پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا اور پھر سادہ سی زندگی گزاری. تو یہ میرا خیال سے تو یہ ہسٹری میں یہ کہانی لکھی جانی چاہیے. اور یہ بھی لکھا جانا چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم ان کی زندگی میں کیا کرتے رہے, ان کو نظر بند کر دیا گیا. ان کے ساتھ بہت ساری ایسی مشکلات جو کسی ہیرو کو زیب نہیں دیتی کہ ایک ہیرو اتنا کچھ, گھر کا اگر کوئی سربراہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو آپ اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. تو اس تو گھر کا سربراہ ہوتے بھی نہیں تھا, مطلب وہ کوئی حکمران بھی نہیں تھے, کسی کوئی پارٹی کے بندے نہیں تھے. ایز اے پاکستانی انہوں نے محب الوطنی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا جو ہے دیار غیر میں عیاشی چھوڑ کے, اپنی فیملی کو چھوڑ کے, اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان کے لیے آئے تھے. اور ہم نے ان کا کیا حال کیا تو وہ پوری قوم واقف ہے. تو یقیناً ان کی ڈیتھ تو ہو گئی ہے, لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے گی ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے. یقیناً اس دنیا سے تو وہ روح پوش ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے. اور ان کی روح کو تسکین کے لیے بار بار میں کہوں گی کہ ہر پاکستانی کو, ہم جیسے اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو بہت آسانی سے چیٹ قبرستان میں آ سکتے ہیں, لیکن جو لوگ اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں, جب بھی اسلام آباد کا چکر لگے تو ضرور اپنے اس ہیرو کی قبر پر ضرور آئیں, اور شاید کہیں نہ کہیں ان کی روح کو تسکین ہو سکے کہ مجھے میرا پاکستانی بچہ بھی نہیں بھولا. تو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو پڑھے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میرا رشتہ ایک, کیونکہ یہ میرے محسن پاکستان ہے اور میرا ان سے ایک قومی رشتہ ہے, اور ایسا رشتہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی قائم ہے, کیونکہ امت محمدیہ کی وجہ سے بھی ان سے میرا رشتہ ہے. باقی جو خونی رشتہ ہے وہ نہیں ہے, لیکن میں بھی پاکستانی ہوں, یہ بھی پاکستانی. آپ کا عقیدت کا رشتہ ہے ان سے؟ میرا عقیدت کا رشتہ ہے, بالکل صحیح آپ نے ورڈ یوز. تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں لاہور سے اسپیشلی فاتح خانی کے لیے آیا ہوں. لاہور سے میں صرف ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ فاتح خانی کرنے آیا ہوں, اور میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں. اچھا, آپ ہماری قوم کو, پاکستان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے ہیروز کی قدر نہیں کی جاتی. جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا گیا اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں, ان کو نظر بند کیا گیا. انہوں نے بہت ساری مشکلات اپنی زندگی میں دیکھی اور آج وہ اپنی آخری آرام گاہ میں چلے گئے ہیں, منو مٹی تلے سو گئے ہیں, لیکن ہم ان کا احسان کبھی بھی نہیں چکا سکتے. کوئی پاکستانی تو, کوئی ہیرو اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, یا پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا ہم حال نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ہیرو کا. یہ دیکھیں, یہ آپ نے جو کویسچن پوچھا ہے یہ تو بچہ جانتا ہے, اور جو قوم اپنے ہیروز کا یہ حال کرتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے جو نقوش انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں وہ بھلا دیتی ہے, وہ مٹ جاتے ہیں, اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا کرتی ہیں. اور یاد رکھیں, جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ مستقبل میں اور ہیرو پیدا کریں گے. لیکن اگر یہی حال ہوتا رہا تو ہم یہ جو سین آج دیکھ رہے ہیں, دل دکھ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ان کی مزار کا حال اور ان کے جو جنازے کے ساتھ کیا گیا, کبھی کہیں دفن کرنے, کبھی کہیں دفن کرنے, لیکن فائنلی جو ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو میری بہن سین ہے یہ دل دکھ رہا ہے کہہ کے کہ یہ جو قوم نے کیا ہے, قوم نے نہیں کہوں گا, یہ جو کرتے درتا لوگ ہیں نا انہوں نے کیا ہے. عوام کے ہاتھ میں تو سر کچھ بھی نہیں ہوتا. عوام تو واقعی اس ہیرو کی قدر کرنا چاہتی تھی, لیکن حکمرانوں کی جانب سے کبھی ہمیں اس کی قدر نہیں کرائی گی. کیونکہ حکومتیں بنتی ہی مفاد پہ ہیں نا, تو جو قوم حکومت سے مفاد لے گی وہ قوم جو ہے فارغ ہو جائے گی. اسی طرح حکومت نے اپنا مفاد دیکھا ہے, اپنے ہیروز کو نہیں دیکھا, جن میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں. سر تھینک یو سو مچ ہم سے. تھینک یو ویری مچ.
जी नाज़रीन, एक माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कब्र पे दुआ भी कर रही हैं और उनकी आंखें मैं नम देख सकती हूँ कि वो दुआ कर रही हैं। जैसे उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि उनको बहुत दिल से दुख है इस हीरो का और इस हीरो के जाने का, इस हीरो की ना कदर होने का। तो इनसे पूछते हैं माँ जी से, क्या वो रोज़ आती हैं और क्या वाकई वो सिर्फ इसी की कब्र पे ही किसी और की कब्र पे आई थी? तो आते हुए यहाँ पे भी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। नहीं भैया, आज इनकी कब्र पे ही आई हूँ, फिर आगे हैं मेरे और भी, लेकिन इनकी कब्र में पहली दफ़ा आई हूँ। मैंने कहा इनको कब्र देख के चलूँगी, दुआ करूँगी। कहाँ से आई हैं माँ जी? हाँ, मैं तो कश्मीर से आई हूँ, लेकिन इधर मेरी बेटियाँ रहती हैं उनके घर, इस्लामाबाद से आई। तो माँ जी, इस हीरो के बारे में कोई लफ्ज़ कहना चाहें और कौम को कुछ बताना चाहें कि ऐसे हीरोज़ की ज़िंदगी में कदर कर लिया करें? नहीं मिलेगा ऐसा हीरो इनको, इनकी कदर इन्हें की भी नहीं है, तो आइंदा कोई ऐसा मिलेगा भी नहीं इनको कि इनकी कदर करें। इनकी कदर हम लोगों ने की ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं थे कि हम इनकी कदर करते। अल्लाह ताला इनको, हमारी यही दुआ कि जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बस हम और क्या कर सकते हैं। शुक्रिया माँ जी। जी नाज़रीन, आज हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कब्र पर मौजूद थे और मैंने आपको बताया कि उनको यहाँ क्यों दफनाया गया, इसकी क्या वजूहात थी। और कुछ लोगों से भी हमने बात की कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते हैं और किस तरह एक माँ जी की आंखों में आंसू थे इस कौमी हीरो के लिए। तो यकीनन जाना सबने इस दुनिया से है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम चाह कभी नहीं बुला सकते और इस हीरो का तो हम वाकई कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते। तो मेरी हर पाकिस्तानी से यही अपील है कि इनकी कब्र पर आना चाहिए और फातह खानी करनी चाहिए। और ऐसे हीरो की हम ज़िंदगी में तो कदर नहीं कर सके, लेकिन आखिरत जो है उनकी हमारी वजह से अच्छी हो जाए कि इतने चाहने वाले उनके मौजूद हैं, उनकी रूह को तस्कीन मिलती रहे। तो बस अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इस हीरो की कब्र पर आके। वाकई दिल उदास है, अपनी मौत भी याद आ जाती है कि हर इंसान ने जाना है। लेकिन वाकई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ हमने उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा किया। तो हो सके हमें हर पाकिस्तानी को यहाँ आकर माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हम हर पाकिस्तानी उनका मकरूज़ है और पाकिस्तान अगर आज आज़ाद है तो इस शख्स की वजह से है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अगला जहान उनका अच्छा करे। अल्लाह हाफ़िज़।